یہ تھے صاحبزادہ پرویز اکبر ساکی صاحب، جو اپنے باپ کے ادھورے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور اب میں ملتمس ہوں صاحبزادہ پیر وقاص منور مجددی صاحب سے کہ وہ آئیں، چونکہ یہ کاروان سفیران امن کے ایک پیامبر ہیں، امن کی بات کرتے ہیں۔ ملک میں جہاں پہ توڑنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ یہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، تو ٹوٹے دلوں کو جوڑنا ایک عبادت ہے۔ اب ان کے بعد پڑھیں گے ذاکر علی الطاف جہان پور، اور ان کے بعد سائم رضا، اور ان کے بعد عمران عباس جنڈھیر، ان کے بعد غیور عباس نقوی، ان کے بعد آغا حسنین عباس علامہ، اور ان کے بعد حرف آخر کے طور پہ ذاکر ملک غلام جعفر تیار صاحب۔ جزاک اللہ۔ جتنی محمد و آل محمد بلان دے اتنی بلان صلوات بھیجیں۔ جس بندے کو فرش عذاب پہ بیٹھے ابھی تک عبادت کا موقع نہیں ملا، اسلام کے لیے اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے اور ملک پاکستان کی بقا کے لیے بلند تر صلوات۔ عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے، قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ سے ادب سے بات کروں گا۔ حدود کے اندر خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر۔ جس بندے کو درود آتا ہے، درود کی چھاؤں میں میں ابتدا کروں گا، چہروں سے اداسی ہٹا دیں۔ مجلس ادا میں آتا ہی وہ ہے جو پاک ہوتا ہے۔ ایک بندے نے کہا میں حسین کی مجلس میں نہیں جاتا، میں نے کہا تجھے ضرورت بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا قبلہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن نے فیصلہ کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو ان کے ذکر میں آئے وہ پاک ہے، جو ان کے ذکر میں نہ آئے وہ آج بھی نہ پاک، کل بھی نہ پاک۔ صلوات پڑھیں گے، میں خطبے کا آغاز کروں گا۔ وہ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، جب تک درود کا معیار نہ ہوگا میں نے کبھی خطاب نہیں کیا۔ میں واپس چلا جاؤں گا۔ میں اس بی بی کی بارگاہ سے آیا ہوں جسے بی بی پاک دامن کہتے ہیں، جس بی بی کے بچوں کو پرسہ دینے آئے ہو۔ اور صلوات کا کمال یہ ہے، ہمارے پاس عبادت کی قبولیت کے لیے اور نوانی برادران کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو سامنے رکھ کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ جی ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین اکرامین والاولین قائد الغر المحجلین نبی الانبیاء عظیم الرجا ماہی ذنوب والخطا کنت نبی آدم بین التین والماء سر اللہ المقرور نور الافدت والعیون سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب جاننا و ملیکنا و حادینا و مرشدنا و ملجانا و مولانا و اولانا نور اولنا و نور آخرنا و نور جہرنا و نور حبیبنا و نور طبیبنا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا ساڑھے نور نبی نور ایماننا ابی القاسم محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ اسم العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، یہ قبلہ تعارف کروا رہے ہیں کہ میں اہل سنت سے ہوں، مگر میرا عقیدہ سن لیں۔ اگر میرا اور آپ کا عقیدہ ملے تو ممبر پہ میں نوکری کروں گا، وگرنہ میں اتر جاؤں گا، کیونکہ سامنے بیٹھا پریشان بیٹھے گی چھوڑ دے ممبر تو وہاں پہ میں مومنین کو زحمت نہیں دے۔ اگر میرا اور آپ کا عقیدہ مل جائے تو میں نوکری کروں گا، وگرنہ یہیں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ عیسیٰ قبلہ صاحب آپ دیکھنا ہے، اگر میرا اور آپ کا عقیدہ نوازشوں کا نزول ہوگا، اگر میرا اور تیرا عقیدہ ملے تو اگلی بات کرنی ہے، ورنہ کرنا ممکن ممبر سے رخصت، اور میں دیکھوں گا سبحان لسان اللہ کے قبضے میں ہے یا تمہارے قبضے میں ہے۔ کہتا ہے جہاں نوازشوں کا نزول ہوگا، جہاں پہ ذکر بطول ہوگا۔
اداس بندے سے کلام نہیں، گھبرائے بندے سے کلام نہیں، جس کے چہرے پہ اداسی ہے یا جو فرقہ فرعیت کو دیکھنے آیا ہے ممبر حسینی سے پیغام ہے۔ میں نے جملہ روکا ہے، ابھی میں نے شعر مکمل نہیں کیا۔ قبلہ آپ کی توجہ ہے جی، کہتے ہیں نوازشوں کا نزول ہوگا، نوازشوں کا نزول ہوگا، جہاں پہ ذکر بطول ہوگا، ہے جس پہ راضی رسول زادی اس پہ راضی رسول ہوگا۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہا۔ اجان محترم، میں مختصر وقت کے لیے ممبر پہ آپ سے جو چند کلمات محبت عرض کرتا ہوں۔ پہلا نتیجہ ہدیہ کرنے کے طور پہ دنیا کائنات میں لوگوں نے رسول میں اور علی میں فرق ڈھونڈنا ہے۔ وہ کہتے ہیں علی بلند ہے کہ نبی بلند ہے، علی بلند ہے کہ نبی بلند ہے۔ نبی کے کان میں آواز پڑی کہ علی نے ایک ہاتھ سے خیبر اٹھا لیا ہے۔ اب مکے کے کچھ لوگ کہتے ہیں علی بہادر ہے کیونکہ علی نے درہ خیبر کو ایک ہاتھ سے، دو فنگر سے، دو انگلیوں سے اٹھا کے یوں ہلا دیا ہے۔ آج تک نبی نے خیبر نہیں اٹھایا، تو نبی نے کہا یہ علی کو کہتے ہیں علی بہادر ہے، نبی میں بہادری نہیں ہے۔ آقا نے کہا علی کو بلایا جائے، علی آئے۔ آقا نے کہا علی میرے کندھوں پہ چڑھو نا، یہ کعبے کے بت اتار دو۔ اب علی ہے۔ کہنے لگا کملی والے تو اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آئے، تو اشارہ کر دے تو چاند ٹکڑے ہو جائے، تو اشارہ کر دے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگے، تو اشارہ کرے تو سوکھے دریا چلنے لگے، تو اشارہ کرے تو تقدیر بدل جائے، تو اشارہ کرے تو ہواؤں کا رخ بدل جائے، تو اشارہ کرے تو سمت بدل جائے، تو اشارہ کرے تو رزق مل جائے، تو اشارہ کرے تو عزت مل جائے، تو اشارہ کرے تو قرآن آ جائے، تو اشارہ کرے تو رحمان ان کی صورت نازل ہو جائے، تو اشارہ کرے تو یاسین آ جائے، تو اشارہ کرے تو کبھی سورہ نور آ جائے، تو اشارہ کرے کبھی نور والقلم آ جائے، تو اشارہ کرے تو رب کا کلام آ جائے، تو اشارہ کرے تو جبریل آ جائے، تو اشارہ کرے تو رزق آ جائے، تو اشارہ کرے تو بارش آ جائے، تو اشارہ کرے تو سمندر چل کے آ جائے۔ اے رسول خدا اشارہ کرے تو خود تو خود بخود نیچے آ جائے۔ مجھے بلند کیوں کرتے ہو؟ کہا قیامت تک ملا تجھے نیچا کرنا چاہتا ہے، میں کندھوں پہ اٹھا کے بتانا چاہتا ہوں جسے رسول بلند کرے اسے گرا کوئی نہیں سکتا، جسے رسول گرا دے اسے اٹھا کوئی نہیں سکتا۔ ہم نے علی کو اس لیے بلند نہیں کیا کہ مولوی نے کہا ہے، اس لیے بلند کیا ہے کہ نبی نے بلند کیا ہے۔ اگر بکر والو یہ نعرہ ہے تو نہ لگائے، واپس رکھے۔ ایسا کھوکھلا نعرہ میں نے کبھی لاہور میں نہیں لگانے دی، اور نہ یہ نعرہ واپس لے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر مزہ آئے گا نعرے پہ، وغیرہ نعرہ نہ لگائے، میں بیان کر کے چلا جاؤں گا۔ مجھے نعروں کے بغیر بھی تقریر آتی، ابھی بھی آواز بلند نہیں ہے۔ حیدر کا نام میں پھر سن لے سنگا، کہتا ہے عشق وفا والے اسے جلی کہتے ہیں، ولی اسے ولیوں کا ولی کہتے ہیں۔ حرب حرب پڑا جو دین محمد، مجھے پتا چلا کل دین محمد کو علی کہتے ہیں۔ آج یہ آج اٹھا کے قبلہ صاحب پہلا نتیجہ ہدیہ کرو۔ رسول خدا نے کہا علی کو، علی ذرا کندھوں پہ چڑھ۔ اب دیکھیں میں نتیجہ دے رہا ہوں، چونکہ ٹائم قلت ہے، ذاکرین کی کثیر تعداد ہے۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی، میں نے لاہور واپس جانا ہے، چونکہ صبح مجھے ایک دو مجالس میں حاضری دینی ہے۔ میں اب چونکہ مختصر کر رہا ہوں، لیکن میں ہدیہ دے رہا ہوں۔ اب اداس تو نہیں بیٹھے بیٹا، اجازت ہے میں کہ تھوڑا سا کلام کروں آپ سے؟ جی قبلہ صاحب آپ لے کے جائیں گے نا میری بات۔ اب یہ کہ رسول خدا نے علی کو بلند کیا، علی نے بتوں کو اتارنا شروع کیا۔ اب رسول نے کہا وہ کدھر ہیں جو کہتے ہیں علی بہادر ہے نبی بہادر نہیں؟ وہ آگے۔ آقا نے کہا غور سے دیکھو، جو خیبر اٹھائے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، جو مرتضیٰ کو اٹھائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ معیار قرآن پاک کی ذات ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی کی عظمت میں رفت میں قرآن نازل کیا۔
نبی جب چلتا ہے خالق کائنات قرآن کو نازل کرتا ہے. نبی پاک نے اپنے سینے سے کپڑے کو ہٹایا تو رب کائنات نے کہا لمن اشرح لک صدرک. نبی کے ذکر کی بات ہوئی تو خالق کائنات نے کہا ورفعنا لک ذکرک. نبی نے اپنے زلفوں کو تیل لگانا شروع کیا تو خالق کائنات نے فرمایا والتین والزیتون. نبی پاک نے جب رحمت تقسیم کی تو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی جب معراج پہ جاتے ہیں خالق کائنات نے کہہ دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب نبی نور بن کے دنیا میں آئے تو خالق کائنات نے قرآن میں کہہ دیا قد جاء من اللہ نور وکتاب مبین. جب نبی پاک نے دنیا کائنات میں شاہد مبشر نذیر بن گئے خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرما دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پروردگار عالم یہ قرآن ہے یہ نبی کی نعتیں ہیں. فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آتی دنیا کائنات میں میں نے بڑے بڑے قاری دیکھے ہیں. کسی نے منبر پہ قرآن پڑھا ہے, کسی قاری کو دیکھا ہے اس نے مصلی پہ پڑھا ہے, کسی نے ختم پہ پڑھا ہے, کسی نے عرس پہ پڑھا ہے, کسی نے تراویح میں پڑھا ہے, کسی نے جمعے میں پڑھا ہے, کسی نے گھر پہ پڑھا ہے, کسی نے چھت پہ پڑھا ہے. دنیا میں ایک ہی قاری نظر آیا ہے جس نے گردن کٹا کے نیزے پہ قرآن پڑھا. کسی نے پوچھا حسین یہ قرآن کیوں پڑھا ہے؟ فرمایا زمانے کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں ہم جیسا پہلے بھی نہیں تھا, ہم جیسا بعد میں نہیں. یہ معیار ہے محمد و آل محمد کا. بس عزادار حسین زندان میں دو مسلم کے شہزادے ہیں. مجھے اب کہنا نہ پڑے کہ آپ گریہ بلند کریں, اس انداز سے گریہ کریں کہ یہ دونوں شہزادے اکٹھے زندان میں نہیں ہیں, ایک کا زندان ادھر ہے ایک کا زندان ادھر ہے. بس میں نے وہ قید کا ایک منظر پڑھنا ہے اور منبر سے رخصت لینی ہے. اجرکم اللہ. اگر مالک توفیق دے تو اپنے دل سے بی بی رقیہ کی بارگاہ میں پرسافش کر لینا. ارے کسی کے بچے ہوں, مجھے کسی بندے نے کہا یہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا تیرا 4-5 سال کا بیٹا ہو اسے کہہ دوسرے بیڈ روم میں اکیلا سو تو ہو گئے گا ابا مجھے رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. اب مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایک زندان میں دوسرا دوسرے زندان میں. اب بڑا بیٹھا ہے اسے اپنی ماں کی وصیت یاد آئی جب باپ چلا جائے نا پھر بڑا بھائی باپ بن جاتا ہے. اب بڑا کہتا ہے زندان کی دیوار کو یوں دستک دے کے کہتا ہے ارے میرے بھیا مجھے بتا تو صحیح تو زندہ ہے کہ نہیں, تیرے جسم میں جان ہے کہ نہیں. ادھر زندان میں آواز نکلتی ہے, ادھر دیکھنے والا اپنی جرت سے کہتا ہے بچہ ننھی منی معصوم آواز سے بول کے کہتا ہے بھیا مجھے بخار بھی ہے مجھے پیاس بھی ہے. اب چھوٹا محمد یوں چلتا ہے جیل کے اندر جیسے مکھی چلتی ہے, کبھی اس دیوار میں سر لگاتا ہے کبھی اس دیوار میں سر لگاتا ہے اور دیکھ کر اپنی ماں رقیہ کو کہتا ہے اماں تو نے کہا تھا بڑا بھیا باپ کی جگہ ہوتا ہے, آج تیرا پتر بے بس ہے پانی موجود نہیں ہے. کہتے اتنی دیر گزرنی تھی ادھر دروغہ مسکول کو خواب آئی, اس نے خواب میں دیکھا اس کی بیگم کہتی ہے تو نے جن قیدیوں کو پکڑا ہے نا ان کی دادی زہرا آگے کہتی تھی ہائے اور میں قید سے تو نہ چھوڑ مگر میرے بچے قید میں پیاسے ہیں.